کچھ حلقوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو علماء تھے وہ پاکستان بنانے کے مخالف تھے. سوال یہ ہے کہ کون سے علماء جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے اور کون سے اس کے حامی تھے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں، جب ملک پاکستان کے بننے کی تاریخ شروع ہوئی تو ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی یہیں پہ ہی اترے تھے، کہ جب آپ سب سے پہلے زمین پہ اترے تو اسی سرزمین پہ اترے تھے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب وحشت محسوس کی تو ان کے کانوں میں اذان پڑی گئی. حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی تو ان کو سکون ہو گیا. اور جب وہ جنت سے آ رہے تھے زمین پر تو وہاں سے وہ لے کر آئے تھے کچھ پتے جنت سے، انہوں نے یہاں پہ پھینکے تو یہاں پہ یہ پھل پھول اگے. یہ سارے جنت کے پھل پھول ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ جگہ جو اللہ پاک نے منتخب کی ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ منتخب تھی کہ یہاں پر مسلمانوں کا ایک ملک بننا ہے. اور اسی کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی یہاں پہ تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب یمن کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے تو سرکار فرماتے تھے انی لا اجد نفس الرحمن من قبل الیمن، کہ میں یمن کی طرف سے ایمان کی خوشبو پاتا ہوں. تو یمن کی طرف ہی ہمارا ملک بھی آتا ہے، یہ ہندوستان بھی آتا ہے. تو یہاں پر پھر صحابہ کرام کا آنا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 5 صحابہ جو ہے یہ سندھ کے قریب آئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں یعنی بعد کے صحابہ بھی آتے رہے، جس سرکار کے وصال مبارک کے بعد یہ 15 ہجری میں بھی آنکھ صحابی تشریف لائے، پھر 40 میں بھی آئے، اور پھر ایک مسلسل یہاں پر صحابہ کرام اور تابعین کا سلسلہ جاری رہا، وہ آتے رہے. پھر دیکھیں مزارات بنے، داتا صاحب تشریف لائے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لائے. یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ایک مذہب کے مطابق رہنے کے لیے تبلیغ کی. اب ہوا یہ کہ جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی تو اس کے اندر 2 قسم کے لوگ آ گئے. ایک وہ لوگ تھے کہ جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے، پھر سید جماعت علی شاہ صاحب، خواجہ قمر الدین سالوی رحمۃ اللہ علیہ. اس طریقے سے میں بہت سارے نام لے سکتا ہوں، میرے پاس لکھے ہوئے بھی ہیں نام، کہ پیرا برچنڈی شریف، پیرا مانکی شریف، محدث کشوچوی، نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الاسرت قادری، عبدالحامد بدایونی، عبدالعلیم میرٹھی، عبدالغفور ہزاروی صاحب، احمد سعید کاظمی صاحب، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، عارف اللہ میرٹھی صاحب، ابراہیم چشتی صاحب، غلام قادر اشرفی صاحب، برہان الحق جبل پوری صاحب. اسی طریقے سے آل انڈیا سنی کانفرنس جو بنارس کے اندر ہوئی اس میں 5000 علماء جو ہے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مل کر یہ نظریہ پیش کیا اور ہمارا ملک علیحدہ ہونا چاہیے. تو یہ تمام کے تمام لوگ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان بنے. ہاں، ایک خاص قسم کا نظریہ جو دوسرے لوگوں نے گڑھا، اور وہ ہم آن ایئر بتا رہے ہیں، آن دی ریکارڈ بات ہے، چیزوں کے اندر ہے. علامہ اقبال جب بسر مرگ پر تھے تو حسین احمد مدنی جن کا تعلق دارالعلوم دیوبند کے ساتھ تھا، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان نہیں بنے گا، ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے، متحدہ ہندوستان رہے گا. تو اس وقت علامہ اقبال نے بھی کہا تھا عجم ہنوز ندانت رموز دین ورنہ. یہ واضح طور پر ان کے اشعار بھی موجود ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ واضح کہا تھا علامہ اقبال نے بھی کہ یہ حسین احمد مدنی جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان نہیں بنے گا یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ پاکستان بنے گا. تو عطا اللہ شاہ بخاری جیسے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کی پے بھی بن گئی تو میری داڑھی پیشاب سے موڑ دینا. اور پھر یہ بڑے مشہور جو اس وقت مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے والد نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس وقت بھی تقسیم کے گناہ میں شامل نہیں تھے اور جو بعد میں ابھی تقسیم ہو رہی ہے ہم اس گناہ میں بھی شامل نہیں ہیں. تو اب یہ واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص قسم کا نظریہ. اور پھر دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی وہ آج پاکستان کی جو اگلی صفوں کے اندر موجود نظر آتے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے بنایا، اور ان کو جو ہے آج مطالعہ پاکستان میں بھی نہیں ہمیں دکھایا جا رہا، نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی ایسی کوئی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جو پھر سے جماعت علی شاہ صاحب جیسے لوگوں کا نام نہیں لا رہے مطالعہ پاکستان میں، جنہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جو میرا مرید مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ میرا مرید ہی نہیں ہے. یعنی اتنی کوشش تھی ہمارے بزرگوں کی. تو یہ خاص قسم کا ایک طبقہ ہے جن لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پاکستان کی مخالفت کی تھی اور متحدہ ہندوستان کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی تھی. یہ جو 1940 میں ترجمان القرآن ایک رسالہ چھپا یہ جماعت اسلامی کی طرف سے، تو اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا کہ جو پاکستان بنانے کے تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں
جو کہ موجود ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک کے لوگ واضح طور پر کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، یہ مخالفت کرنے والے لوگ تھے، اور ان کے بارے میں ہم واضح دلائل بھی دے سکتے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان بنانے کے مخالف تھے۔